السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عام طور سے ہمارے نوجوانوں کے اور ہمارے ماؤں بہنوں کے ذہنوں میں ایک سوال رہتا ہے، جس طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے اسی اعتبار سے ہمارے ذہنوں کے اندر ایک مسئلہ آنے لگتا ہے، اور وہ مسئلہ کم و بیش ہر انسان کو پریشان کرتا رہتا ہے۔ ہر انسان اسی کشمکش میں رہتا ہے کہ یار یہ مسئلے ہمارے لیے بہت ہی دکھد ہیں۔ تو انسان کا روزے کے اندر روزہ رکھنے کے بعد برش کرنا یا پھر تھوک کا تھوکنا یا پھر اسی طریقے سے تمام کے تمام قسم کے مسائل جو انسان کو اپنے ذہن میں لے کر بہت ہی پریشان کرتے ہیں، تو آج میں آپ حضرات کے سامنے انہی تمام مسائلوں کا حل پیش کرنے جا رہا ہوں۔ تو آئیے آپ سب سے پہلے اس بات کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر رکھیں کہ جو انسان سحری کرنے کے بعد روزہ رکھتا ہے اب اس کو ایک عادت سی ہے کہ وہ تھوکتا رہتا ہے، اور جب اس سے معلوم کیا جائے بھائی کیوں تھوک رہے ہو، تو اس کا صرف اور صرف ایک جواب رہتا ہے۔ وہ جواب یہ ہے کہ یار میں روزہ ہوں، اس کا جواب یہی رہتا ہے کہ میں روزہ ہوں اسی لیے تھوک رہا ہوں۔ میرے بھائی، آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ بار بار تھوکنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ جو منہ کے اندر سے چیز آ رہی ہے اس کا پھر منہ میں واپس جانا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ تھوک کو بار بار تھوکنا یہ مکروہ ہے، اسی لیے آپ اپنے تھوک کو تھوکے نہ، بلکہ آپ اس کو نگل رہے ہیں تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ تھوک کو آپ بار بار تھوکیں گے تو آپ کی حلق بھی سوکھنے کا اندیشہ رہتا ہے، تو آپ اپنے تھوک کو واپس لے سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ لیکن ہاں، ایک مسئلہ ضرور اپنے ذہن میں رکھیں، جو بندہ جان بوجھ کر تھوک کو اپنے منہ کے اندر جمع کرتا ہے پھر اس کو واپس لیتا ہے، جان بوجھ کر اپنے منہ کے اندر تھوک کو جمع کرنا پھر اس کو واپس لینا، یہ روزے کو مکروہ کر دیتا ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جمع کرتے رہیں گے، جب ان کو محسوس ہوگا کہ ہمارا گلا سوکھ رہا ہے تو اس کو نگل لیتے ہیں۔ تو اسے گلے کی تری حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی انسان اس کام کو کرتا ہے تو اس کا روزہ مکروہ ہو جائے گا، لیکن یہ ہر وقت تھوکنا یہ چیز اچھی بات نہیں ہے۔ آپ منہ کی چیز منہ میں لے سکتے ہیں۔ آپ اسی طریقے سے یہ چیز سمجھیں کہ بلغم کا آنا، بلغم بعض حضرات کے آتا ہے پھر وہ واپس چلا جاتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بلغم کسی کا واپس آ رہا ہے اور پھر واپس چلا جاتا ہے تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طریقے سے کسی کا نزلہ ہے اور نزلہ بھی انسان کے حلق میں اتر رہا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کسی کے بلغم آتا ہے پھر وہ واپس چلا جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کسی کے نزلہ ہے وہ بھی اندر واپس جا رہا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیں، جس طریقے سے عام طور سے انسان جب سوتا ہے سوتے اس کے منہ میں رال بن جاتی ہے، تو رال کا بھی حلق کے اندر اتر جانا یہ بھی روزے کو نہیں توڑتا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب آپ اپنے ذہن میں یہ چیز رکھیں کہ روزے میں برش کا کرنا، ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا یہ کیسا ہے۔ دیکھیے، روزے کے اندر ان تمام چیزوں کا کرنا ممانعت رکھی گئی ہے۔ ہاں، رمضان المبارک کے اندر آپ اگر روزہ رکھنے سے پہلے آپ برش کر لیں
یہ تمام کی تمام چیزیں کر لیں تو جائز ہے۔ لیکن اگر ہاں کوئی آپ کو ایسی اشد ضرورت پڑ رہی ہے کہ آپ کے دانتوں کے اندر کوئی چیز پھنس رہی ہے یا کوئی اور وجہ آ رہی ہے تو آپ برش بھی کر سکتے ہیں، لیکن بغیر عذر کے آپ برش نہ کریں تو بہتر رہے گا۔ حالانکہ جائز ہے، برش کرنا جائز ہے، لیکن اس کو زیادہ پسند نہیں کیا گیا ہے کہ آپ روزے کی حالت میں برش کا استعمال کریں۔ اس چیز کو زیادہ پسند نہیں کیا گیا ہے کہ آپ برش کا استعمال کریں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ مسواک کو ترجیح دیں، مسواک کو ترجیح دیں۔ مسواک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب بندہ نماز پڑھنے سے پہلے مسواک کو کرتا ہے تو مسواک سے اس کی نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے، مسواک سے اس کی نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ مسواک کو ترجیح دیں، اور اگر آپ کو بے حد اور اشد ضرورت پڑ رہی ہے تو آپ برش کو استعمال کر سکتے ہیں، برش کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ برش روزے کی حالت میں استعمال نہ کریں، بلکہ آپ مسواک کو ترجیح دیں، مسواک کو ترجیح دیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ تمام کے تمام مسائل سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ چلتا ہوں، آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے کہ اس رمضان میں ہمارے لیے بھی دعائے خیر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔